محمد مصطفیٰ چاہے تو ہر مسئلے کو حل کر دے، محمد مصطفیٰ چاہے تو ہر مسئلے کو حل کر دے، جو ان کے در پہ جائے گا تو کیوں ناکام آئے گا، جو ان کے در پہ جائے گا تو کیوں ناکام آئے گا، جو ان کے در پہ جائے گا تو کیوں ناکام آئے گا۔ بتاتا رہتا بیچ میں نئے آ جاتے ہیں، خدا نیم ملا سے بھی بچائے، نیم حکیم سے بھی بچائے۔ کیا شعر پڑھا آپ نے؟ جن پہ در کے کیوں ناکام آئے گا۔ 70,000 فرشتہ قیامت تک لائن لگا کے کھڑے ہیں، روز 70,000 فرشتہ آتا ہے، ہزاروں سالوں کے مسافر سے آسمان سے، صرف عظمت کو سلام کرنے اور دیکھنے تمنا ہوتی ہے۔ پھر 70,000 جاتے ہیں، دوسرے 70,000 آتے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہاں سے پہلا آسمان 500 سال مسافہ اور موٹاپا 500 سال، تو یہ ہزاروں سالوں کے سفر طے کر کے جناب عالی کے دربار میں ان کو دیکھنے آتے ہیں۔ اور تمہارے بعد نیم ملا نیم حکیم، خدا ان سے بچائے۔ کہتے زیارت کے لیے نیت کرنا شرک ہے، یہ فرشتے شرک کرتے ہیں، فرشتے شرک کرتے ہیں۔ یہ تمہارے نیم اللہ آقا جی کہتے ہیں المدینہ، مدینہ تمہارے لیے بہتر ہے جو اس میں مرنے کی کوشش کرو، کہا من استطاع منکم فلیمت بہا۔ اللہ کرے ہم وہیں مرے، اگر یہاں مرے خدا کرے جیسے غائبانہ اولیاء اللہ کے واقعوں میں آتے ہیں تو ہماری تمہاری لاشیں مدینے چلی جائیں انشاءاللہ۔ ایسے ہوا ہے، یہ تحقیق والی بات ہے، اس میں وقت نہیں ہے زیادہ میں بولوں۔ ہاں، اور جو وہاں مرتے ہیں آقا سے بے وفا ہوتے ہیں، ان کو وہاں سے نکال کے باہر پھینکا جاتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ میں انشاءاللہ اس کی قسم بھی کھا سکتا ہوں۔ پہلے تحقیق نہیں تھی، پھر بعد میں تحقیق ہو گئی۔ تحقیق کیسے ہوئی؟ ویسے تحقیق ہوئی جس تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ گئے اشارہ؟ بس سمجھ گئے، ٹھیک ہے۔ تحقیق کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اے اللہ، آپ نے لکھا 3 دفعہ زلزلہ آئے گا، 70,000 منافق نکلیں گے مدینے سے، وہ بھی ادھر ہی رہتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ مسیح کو مانتے ہیں عظمت کے خلاف ہیں، توحید کو مانتے ہیں اور عظمت رسول کے خلاف ہیں۔ آپ دور نہ جائیں، جیسے کل بھی کہا، آج بھی کہتا ہوں، کہتا رہوں گا، لیکن نیت ہے تم کو سمجھانے کی۔ آقا نے کہا تم میں سے کوشش کرے مدینے میں مرے، اور حضرت عمر غلطی کر سکتے تھے، حضرت عمر کو مدینہ بہت پیارا تھا، کہتے تھے شہادتن فی سبیلک والموت فی بلد رسولک، الہی مجھے شہادت بھی نصیب ہو لیکن موت میری مدینے میں ہو، آقا کے پاس۔ یہ دعا مانگی، ورنہ بادشاہ وہ خود ان کے مذہب نہیں ہوتے، ان کو کوئی کیسا بتا دے بتایا نہیں ہوتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ نہیں ہے، غافل اور جاہل کو نہ پتہ ہونے والے کو آقا جی معافی میں رکھتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے طریقت میں کوئی ایسی بات سوچتا ہے نا تو آقا جی کا کرم کے تقاضے سے دخل بہت ہے، تو پھر اس میں ہم کو حدیثوں کی چھان بین نہیں کرنی پڑتی ہے، بس ادھر سے خبر آ جاتی ہے۔ آقا جی کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، جب کرم کا تقاضا جس پر ڈال دیں تو آقا جی کی سلسلے تابع مصطفیٰ ہو سکتے ہیں، اور آقا جی سلسلوں کے تابع ہو سکتے ہیں نہیں، کبھی نہ کہا۔ اس لیے بعض باتیں ایسی ہوتی کسی سلسلے میں نہیں ہوتی ہیں، وہ سوچتے ہیں کہاں سے پوچھے، کوئی سلسلے والا نہیں کہتا ہے،
اب میں ان کو کیا بتاؤں اس میں کیا سبب ہے اور کیا ان کو میں کیسے بتاؤں. آقا جی اس لیے وہ باتیں بھی آ جاتی ہیں جو کسی سلسلے میں آج تک کسی کتاب میں نہیں آیا، لیکن شیخ امین کے پاس آیا ہے. ہاں بڑی جو نبی پہ جھوٹ بولے جان کے، آقا جی کہتے ہیں اپنی جگہ جہنم میں بنانا ہے، اپنی جگہ جہنم میں بنانا. اس لیے یہاں جو باتیں ہوں سنو، اندھے ہو کے چلو، سوچو نہیں، اور کسی سلسلے والوں سے نہ پوچھو نہ ان سے پوچھو، کیونکہ وہ حوالے سے بات کریں گے اور ادھر سے ادھر حوالے نہیں ہیں. آقا جی سلسلوں کے تباہ نہیں ہے، سلسلے ان کی تباہ ہیں. وہ سلسلوں سے باہر بھی باتیں کر سکتے ہیں. تو یہ جس کی کچھ صلاحیت دماغ میں ہے تو وہ تو سمجھ گیا ہوگا، جس کو نہیں یہ کہے واللہ عالم. چلیں جی بسم اللہ. در پہ جائے گا تو کیوں ناکام آئے گا، جو ان کے در پہ جائے گا تو کیوں ناکام آئے گا. در پہ جائے گا کیوں ناکام آئے گا. جی اور میں نے بڑی ٹھوس دلیلیں دی ہیں کہ رئیس المحدثین عبداللہ مبارک روضہ شریف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. یہ لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں تو یہ بھی بتایا کرے، یہ جو اپنے کو اہل حدیث یا کچھ ایسے کہتے ہیں، اہل حدیث تو اصلی ہم ہیں، اور اہل حدیث نام رکھنا، امتیاز رکھنا، یہ ایک فتنہ ہے. سب ہم اہل حدیث ہیں، اہل قرآن ہیں. تو اب جو ان کے در پہ آئے گا، ان کو اونگ ایسے آئی. رئیس المحدثین سیدنا عبداللہ مبارک رضی اللہ عنہ، آقا جی نے کہا الحق الاعرابی، دیہاتی کو جلدی جاؤ نکل نہ جائے، اس کو کہو جو تم نے کہا وہ کام ہو گیا. دیکھا آپ، یہ مشکل حل کرانے جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ ابن کثیر کا واقعہ سنایا، امریکہ حل کرے گا وہ کافر. آقا کے حق میں رعایت دینی چاہیے، اپنے باپ کو رعایت نہ دے. تو مدینے نہیں جاتے، ان کو بولو مدینے جاؤ، مسئلہ حل کرنا ہے، ان سے معافی مانگو آقا جی سے. جب مدینے داخل ہو تو سر کے کپڑے سر کھلا رکھو، پیروں میں جوتے نہ ڈالو، زمین گرم ہے تو ڈال دو نہیں تو نہ ڈالو. میں کبھی اسلام کے لیے جاتا تھا تو جوتے اتار دیتا تھا کہ جوتے سے نہ چلوں، سر کو لگا لگا کے چلوں، کیونکہ کسی محبت والے نے کہا ہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، یہاں پیر نہ رکھ، یہاں سر رکھ. امام مالک ان کے متعلق مشہور ہے، لا یفتہ، مدینے فتویٰ کوئی نہ دے جب تک امام مالک موجود ہے. اتنے علم والے تھے. وہ مدینے کی زمین پر پخانہ نہیں کرتے تھے، حرم کے باہر جاتے تھے، ایک قدم حرم میں ایک بائیں رکھ کے پھر پخانہ کرتے تھے کہ موت نہ آ جائے. ایک حج کیا، حج نہیں کیا کہ وہاں موت نہ آ جائے، کہ آقا کے پاس مرنا بڑا اچھا. امام بتاؤ ان کو اہل علم کی بات، حضرت عمر کی بات، والموت پھر سے، اور یہ مدینے کی قدر ہے ان کے پاس، اس سے جو وہاں رہتے ہیں قدر نہ سمجھ. ہم ان باتوں کو چھیڑنا نہیں چاہتے، لیکن جو ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کو تھوڑا سمجھاتے ہیں تاکہ ان کی دل میں نبی کی عظمت بہت ہونی چاہیے. دل میں نبی کی عظمت نہیں ہے، ان سے وہ دلی رابطہ نہ رکھیں، ظاہر سلام دعا رکھیں، فتنہ نہ ہو. ایسے بس خلاص ہو گیا. اور میرے ذاتی مسئلے میں جو طریقت میں سچے ہیں ان کے لیے مسئلہ ہے. کوئی بھی نبی کی عظمت کے خلاف ہو میں بھی پسند نہیں کرتا، کہ کہتے ادب سے اوپر مقام ہے بات ماننا. جیسے کہ شعر لکھا ہوا تھا، جس کے دل میں الفت خیر الامم نہیں، وہ میری نظر میں کسی کافر سے کم نہیں. دوسرا شعر کیا تھا؟ آنکھ نم، یہ ایسی ہے.
تو کہتے ہیں طریقت والے، کہیں شیر تھا، آقا جی کی نے حجاب ہٹائے، کہا یہ ہٹا دو.